السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اور یہ نہیں کہا کہ یہ بہت برا گناہ ہے، بلکہ کہا کہ یہ بہت بری راہ ہے۔ زمانے کو ایک بری راہ سے تشبیہ دی گئی اور کہا کہ اس راہ کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی جیسے کوئی کہہ دے کہ آپ ہرگز اسلام آباد کی طرف جانے والی موٹر وے کے قریب بھی نہیں جانا، تو اگر آپ اس موٹر وے کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ اسلام آباد پہنچ سکیں۔ اگر آپ سیڑھی کے پہلے قدم پہ پاؤں نہیں رکھتے تو ممکن ہی نہیں کہ کبھی آخری قدم پہ آپ کا پاؤں چلا جائے۔ زنا ایک راہ ہے جو مسلسل بڑے سے بڑے لے جاتی ہے۔ اس کے سٹیپ بائی سٹیپ نقصان کی طرف شروعات نظروں سے ہوتی ہے، جس کو حدیث میں آنکھ کا زنا کہا گیا ہے، پھر کان اور زبان کا زنا ہوتا ہے بات چیت وغیرہ کی شکل میں، پھر ہاتھ کا زنا حرام چیز کو چھونا، اور پاؤں کا زنا نامحرم کی طرف غلط ارادے سے چل کر جانا، اور یوں کرتے کرتے یہ بری راہ گناہ کبیرہ اور بڑے زنا کا ارتکاب کروا کر انسان کو ذلت کی کھائی میں پھینک دیتی ہے۔ شیطان کبھی بھی آپ کے پاس آ کر آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے یا لڑکا ہے، آؤ اس کے ساتھ زنا کریں، بلکہ شیطان کا پہلا مشورہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھو، بات چیت کرو، دوستی کرو، اور بہت صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ آپ کو اس گناہ عظیم کی طرف لے جاتا ہے۔ سورۃ النور میں اس لیے اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اولاً اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نظروں کو ہی روک رہا ہے تو نامحرموں سے ہنسی مذاق، ریلیشن شپ، دوستیاں، یاریاں، گپیں، کھیل کود اللہ کے دین کو منہ چڑھانے والی بات ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر کسی بھائی کو پوسٹ بری لگے تو برا مت مانیے گا، معاشرے کی اصلاح کے لیے تحریر لکھی گئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔